مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ کون ہے، لیکن کل رات میں نے دیکھا کہ اس کے صرف ایک دعا سے قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی۔ اس کا رابطہ اپنے آسمانی خدا کے ساتھ بہت اچھا ہے، شاید اولیاؤں میں سے ہے۔ لازم نہیں کہ قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی ہے تو وہ اولیاؤں میں سے ہو۔ کل بتایا تو تھا کہ اگر یوسف اسے معاف کر دے تو وہ شفا پا لے گا۔ اور اس خواب کو کیا کہو گے؟ میں نے اسے دیکھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہ خطہ سرسبز و شاداب ہوتا جا رہا تھا۔ خواب کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تم خدا یکتا کو نہیں پہچانتے؟ تمہیں خدا یکتا کی معرفت نہیں؟ کسی پر ظلم کرو گے تو وہ سزا دے گا، یا اس دنیا فانی میں یا اس جہان باقی میں۔ یہ خطہ بہت سرسبز و شاداب تھا۔ اس سال بارش کی کمی کی وجہ سے یہاں کی فصلوں کو نقصان کا خدشہ ہے۔ میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں۔ اگر بارش نہیں ہوئی تو قحط سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ خداوند اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم دل اور مہربان ہے۔ جناب مالک، کارواں کے ایک بزرگ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ چلیے۔ کافی عرصے سے بیمار ہے، لیکن آج بیماری شدت پکڑ گئی ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آخری سانسیں لے رہا ہے، بچنے کی اب کوئی امید نہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو اس کے حال پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے لیے گھسٹنے والا تخت تیار کر کے تخت کو جانور کے ساتھ باندھ دو تاکہ کارواں کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے سے چلتا رہے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، میں اب مرنے والا ہوں۔ فکر نہ کریں، میں آپ کے پاس ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ موت اور زندگی دونوں خدا کے ہاتھ میں ہیں، مایوس نہ ہو۔ تم اس بیمار کے ہمراہ کیوں چل رہے ہو؟ بہت کام مگر سنتا ہی نہیں۔ میں انہیں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ان کے ساتھ رہنے دیجیے۔ اس کی بیماری شدید ہے، تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، آپ میری فکر مت کریں۔ اس کا خیال رکھنا۔